فیملی کے لیے جس کو چاہیے ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں. نہیں، آپ کا اپنا پرسنل مصحف ہو. اور میں آپ کو انشاءاللہ بریک کے بعد دکھاؤں گا کہ میں اپنا مصحف کیسے پڑھتا ہوں اور کیسے کرتا ہوں. تو مصحف آپ کا جو ہے پرسنل ہو، اس کو روزانہ آپ پڑھیے. 5 منٹ کے لیے پڑھیں، 10 منٹ کے لیے پڑھیں. یہ وہ مصحف ہے جس میں بہت سے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ تمام الفاظ جو نظر آ رہے ہیں ان کو میں سمجھ لوں. تو آئیے اگر میں 2 صفحات کوئی سے دیکھوں کھول کر اندر سے، تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ بہت سے الفاظ نظر آ رہے ہیں، بہت سی لائنیں نظر آ رہی ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے پریشانی کا عالم ہے کہ یہ تمام کے تمام الفاظ میں سمجھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن کو، چونکہ اردو ہے یا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کورس کی افادیت کے لیے پری ریکوزٹ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ سکیں، اگرچہ سمجھ نہ سکیں لیکن پڑھ سکیں. یعنی اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی آپ کو پڑھنا آئے، اس کے بعد الفاظ کو سمجھانا اس کورس کا کام ہے. تو اس چیلنج کو سامنے لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ کا ٹارگٹ کیا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک صفحے پہ جتنے الفاظ ہیں یہ میں جب کورس کمپلیٹ کر لیں تو کتنے سمجھ میں آ جائیں. تو جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں ایک ایوریج صفحے پہ جو آپ سیکھ لیں گے اس کورس کے بعد. یہ بہت بڑا کلیم ہے. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ الفاظ ان کے اوپر جو ہائی لائٹ ہوئے، ہائی لائٹ کو میں چھوڑ دوں تو بہت سے الفاظ ہیں. ہائی لائٹ کرنے کے بعد 50% سے کم الفاظ ایسے رہ جائیں گے جو مجھے نہیں آتے ہوں گے. کتنے عرصے میں؟ صرف 20 گھنٹے میں. کیسے ہم کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صفحات کتنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ 1 سیکنڈ ہولڈ کریں تو میں اپنا مصحف جو ہے نا وہ لے لوں، تو آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں کہ کس انداز میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ. یہ ہے مصحف، اور میرا مصحف اندر سے کچھ ایسا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے. تو اس کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے بہت کچھ، اور بہت سارے اس کے اندر الفاظ بھی ہیں. تو کتنے صفحات ہیں اس کے اندر؟ اس میں 600 صفحات ہیں، اپروکسیمیٹلی 600 پیجز. اور ہر پیج پہ 15 لائنیں ہیں. 1 2 3 4 5 6، اگر میں ٹوٹل ایڈ کروں تو ایک پیج پہ 15 لائنز ہیں. اور ہر لائن میں آن ایوریج اوسطاً 9 الفاظ ہیں. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں. اوسطاً 9 الفاظ ہیں. تو ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہوئے؟ 9 الفاظ ملٹی پلائی بائی 15 لائنیں. تو کس کی میتھمیٹکس اچھی ہے تو فوری کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ تقریباً، ویسے 15 ضرب 9 135 ہوتے ہیں. ہم نے اوسطاً کر لیا کہ ایک صفحے پہ 130 الفاظ ہیں جو میں نے سمجھنے ہیں، میرا ٹارگٹ ہے. اور 600 صفحات ہیں یہ. یعنی میرے مصحف میں ایکچولی صفحات جو ہیں وہ 600 تھوڑے سے 607 ہیں یا 603 ہیں. تو 600 صفحات کو اگر میں 130 سے ضرب دوں تو مجھے پتہ چل جائے گا ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید یا اس مصحف میں کتنے ہیں. کتنے ہیں؟ 78,000. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان 78,000 ورڈز میں سے آدھے الفاظ آپ اس کورس میں 20 گھنٹے میں سیکھ لیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دل مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ آئیے میں بتاتا ہوں اس کے اندر راز کیا ہے. واٹ از بٹوین دا لائنس؟ راز یہ ہے کہ الفاظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تکرار ہے. یعنی ایک لفظ کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. اگر میں سارے ڈپلیکیٹ الفاظ نکال دوں تو وداؤٹ ریپیٹیشن، بغیر تکرار کے، قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ یعنی اتنے مجھے سیکھنے ہوں گے نا. 78,000 تو ٹوٹل ہے، اس میں تکرار بھی موجود ہے، ریپیٹیشن بھی ہے. اگر تکرار کو میں نکال دوں
تو وہ مجھے الفاظ مل جائیں گے جو ایک ایک مرتبہ آئے ہیں کم از کم. تو وہ الفاظ الحمدللہ صرف 17,000 ہیں. یعنی کہ 17,000 الفاظ ہی ہیں جو ریپیٹیشن سے، تکرار سے 78,000 بنتے ہیں. تو اس سے مجھے کیا پتہ چلا؟ اس سے مجھے پتہ ہی چلا کہ مجھے پورا قرآن کریم کے الفاظ سمجھنے کے لیے صرف 17,000 الفاظ سمجھنے ہیں. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ آسان ہے. کیا 17,000 الفاظ یاد کرنے یا سمجھنے آسان ہے؟ میرے خیال 17,000 کافی زیادہ ہے. 17,000 از آلسو اے ویری لارج نمبر. اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کیا پیدا کی؟ ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا کہ ہم گرامر کے ذریعے اس کورس کا جو ایک میجر، جو ایک پلر ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گرامر کے ذریعے الفاظ کو سیکھیں گے. اور آج سے پہلے بھی آپ نے گرامر کا لفظ سنا ہوگا تو آپ میں شاید ایک فیئر یا خوف پیدا ہو. ہمارا گرامر بہت ہی آسان ہے، اسی کو ہم TPI کہتے ہیں. تو جب ہم الفاظ کو گرامر کے ذریعے سیکھیں گے تو صرف 4500 الفاظ سیکھنے ہوں گے، 4500 اونلی. اور اگر وہ سیکھ لیں گے تو ہمیں قرآن کریم کے 78,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. بوجھ کم ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسانی پیدا کی ہے. شاید 4500 بھی زیادہ لگے. ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، ہم سیکھیں گے مادہ، روٹ لیٹرز. قرآن کریم میں روٹ لیٹرز کے حساب سے صرف 1850 مادے ہیں، روٹ لیٹرز ہیں. جب وہ سیکھ لیں گے تو ہم قرآن کریم کے 78,000 الفاظ سیکھ لیں گے. اور یہاں میرا تجربہ بتاتا ہے کہ آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہوں گے سر یہ روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں، یہ مادے کیا ہوتے ہیں. آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. علیمہ، علمہ، تعلم، تعلیم، عالم، علیم، علام. یہ جو تمام الفاظ ہیں، یہ ان تمام الفاظ میں کیا خاص بات ہے؟ ان تمام الفاظ میں عین لام میم شامل ہے، یعنی علم. اس کا مطلب ان تمام الفاظ میں علم کا معنی شامل ہے. جب علیمہ کہا جائے تو معنی ہوتا ہے اس شخص نے جان لیا، کوئی بات جان لی. اور جب علامہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو چیز اس شخص نے جانی وہ کسی اور کو سکھا دی تو علامہ ہوگا. اور تعلمہ یہ ہوگا جب خود انسان سیکھتا ہے تو اس کو تعلمہ کہتے ہیں. اور تعلیم وہ ہوتی ہے جو تعلیم و تربیت ہم اردو میں بات کرتے ہیں، تعلیم، ایجوکیشن. اور عالم اس کو کہتے ہیں جو جاننے والا ہوتا ہے. اور علیم اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اور علام اس سے بھی اونچی کیٹیگری ہے کہ جو سبھی کو جانتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ بڑا علامہ ہے. تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جب ہمیں روٹ اس کا عین لام میم پتہ چل گیا تو یہ تمام الفاظ ہم سمجھ جائیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ ان کے پیٹرن سے مراد کس طریقے سے یہ آتے ہیں. یہ ہمارا مین سیکھنے کا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے ہم الفاظ کو سیکھیں گے. لیکن اس کورس میں ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے صرف کے قواعد، یعنی ہم سیکھیں گے 4500 الفاظ ایسے جو کہ 78,000 دفعہ آتے ہیں قرآن کریم میں. ہم مادے کا استعمال کورس 2 اور 3 میں جا کر کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے کورس کے تعارف میں. ہم اس کورس میں تمام نماز کے ارکان سیکھیں گے، اذان، قیام، سورۃ الفاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا. 6 صورتیں قرآن کریم کے آخر میں سے جو آپ کو شاید آتی بھی ہوں، سورۃ العصر، الکافرون، النصر، الاخلاص، الفلق، الناس. آپ کو تو آتی ہوں گی صورتیں سچ. ہم جب صورت کو ڈسکس کریں گے تو ساری زندگی آپ اس کا مفہوم، اس کا معنی اور اس کا اثر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. یہ صورتیں بہت ہی قیمتی صورتیں ہیں. اور 4 سمپل سی دعائیں ہم سیکھیں گے. یہ آپ کو میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہ پورا آپ کا سلیبس ہے عربک پوائنٹ آف ویو سے. جو عربی کے الفاظ ان چیز جگہوں پہ ہم سیکھیں گے، وہ عربی کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آتے ہیں 40,000 سے زیادہ مرتبہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو آئیے آپ کو تھوڑا سا تعارف میں اور کروا دوں کہ QC1 کے بعد کیا ہے. QC1 جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں 20 گھنٹے میں ہم اپنے مائکس پلیز میوٹ کر لیجئے.
اپنے مائکس پلیز میوٹ رکھیے. تو ہم QC1 میں QC1 ہمارا کرنٹ کورس ہے. 20 گھنٹے میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. آپ کا کوشچن ہے اس کے بعد کیا؟ QC2 جو اس کے بعد ہوگا وہ بھی 20 گھنٹے میں ہوگا، جس میں ہم سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات تفصیل سے پڑھیں گے، اور 5 صفحات پڑھنے کے بعد اب جب قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو ایک لائن میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا 9 الفاظ ہیں، کسی بھی صفحے پہ 9 ہیں، اس میں سے 7 الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہوں گے اور صرف 2 الفاظ نئے رہ جائیں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ بائی دا ٹائم یو کمپلیٹ کورس 2، آپ جب پڑھیں گے اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 6 سورۃ البقرہ کا، تو ایک لائن میں 9 میں سے آپ کو 7 الفاظ آتے ہوں گے الحمدللہ. اونلی 2 نئے الفاظ ہوں گے آن ایوریج، اوسطاً. جب QC3 میں جائیں گے تو ہم سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم 11ویں صفحے پہ پہنچیں گے تو ہمیں ہر سطر میں 9 میں سے 8 الفاظ آتے ہوں گے الحمدللہ. دیٹس لائک 90%. اس کے بعد QC4 میں ہم فردر امپروو کریں گے اگلے 5 صفحات میں. ابھی بھی اوسطاً ہمیں ایک نیا لفظ پر لائن ملے گا، اور QC5 میں بھی ہمیں اوسطاً ایک یا ایک سے کم الفاظ ملے گا ایک لائن میں جو نیا ہوگا، کیونکہ سارے الفاظ تو ابھی نہیں سیکھے ہم نے. اس طرح ہم ایک پارہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے ان 80 آورز میں، اور پھر بقیہ سورۃ البقرہ ہم QC6 میں پڑھیں گے گرامر کے ساتھ انشاءاللہ. اور فائنل کورس ہمارا QC7 ہے، جس میں ہر پارے میں 20 گھنٹے کے ذریعے ہم اس کی کمپلیٹ نحو، کمپلیٹ صرف، کمپلیٹ ترجمہ، کمپلیٹ تفسیر آپ پڑھ سکیں گے. اور الحمدللہ اس وقت یہ کلاسز QC7 تک الحمدللہ چل رہی ہیں. سو یہ آپ کو مل گیا پلان کہ ہم کدھر جائیں گے. QC1 کے بعد رکنا نہیں ہے ہم نے. تو آئیے اس کورس کی امتیازی خصوصیات بیان کروں میں تاکہ ہم کورس سٹارٹ کریں. تو واٹ آر دا بیسک جو فنڈامنٹل کورس ڈفرینسز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا گیا. کیوں؟ سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں 32 مرتبہ سے زیادہ عربی میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. ہمیں پہلے سے آتی ہے، اب ہم فوکس کریں گے کہ ہم کہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. ذہن میں لے کر آئیں، سب کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو کیا میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ کیا اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ جب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کون کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس انداز میں جب سورۃ الفاتحہ کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک کنیکشن ملے گا، اور میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور احادیث کیا بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں مجھے. تو آپ کی نماز کا آپ سمجھیں کہ ٹوٹل طریقہ ہی بدل جائے گا جب آپ کو سورۃ الفاتحہ سمجھ آئے گی. تو بڑا زبردست آغاز ہے، اور اس سے ہمارا مقصد بھی حاصل ہوگا. دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم نماز سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں نماز سے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم عربی دیکھیں فوکس ہمارا ہے عربک سیکھنا. عربک کیوں سیکھنا؟ قرآن سمجھنا. شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ نماز سے شروع کر رہے ہیں. کیوں؟ نماز ہم آلریڈی 5 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں، اور اس 5 دن میں 5 دفعہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ ہم انویسٹ کرتے ہیں کم از کم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے، اور 1 گھنٹہ وہ بیکار جاتا ہے اگر صرف ٹکرے مار رہے ہیں. یعنی 1 گھنٹے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو ہم شروع کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارا وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ بن جائے، قیمتی بن جائے، اور عربی بھی سیکھ لیں گے اسی سے. اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ نماز سورۃ الفاتحہ سے ہم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے پہلے ہی آتی ہے. آپ ذہن میں رکھیں ہم سورۃ الفاتحہ یہاں آپ کو زبانی نہیں سکھا رہے، ہم تو اس میں سے ایسی عربی نکالیں گے جو کہ پورے قرآن میں کام آئے گی. اور سورۃ الفاتحہ سے زیادہ آسان طریقہ شروع کرنے کا نہیں ہے. ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچے بھی مستفید ہو سکتے ہیں
اینی باڈی ابو دی ایج آف 9، ہمارے 9 سال کے بچے اس کورس میں تک شامل ہوئے ہیں بڑی بلکہ بڑے شوق سے. سو آئی انکریج کہ پوری فیملیز کوشش کریں. ایک فرق ذہن میں رہتا ہے کہ جی آخر عربی زبان بھی تو سیکھی جا سکتی ہے. عربی زبان سیکھنے میں اور قرآن فہمی میں فرق کیا ہے؟ آئیے اس فرق کو ذہن میں جو ہے نا ہم پوری طرح سمجھ لیں. کوئی بھی نئی زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں جن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے: سننا، پڑھنا، بولنا اور لکھنا. ان چاروں میں سے سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ بولنا. اور دوسری چیز سب سے مشکل کیا ہوتی ہے؟ لکھنا، یعنی نئے جملے بنانا اپنے آپ سے. اس کورس میں نہ تو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم بولنے کے ایکسپرٹ بن جائیں، اگرچہ ہیلپ ملے گی، اور نہ ہی ایکسپرٹ ہے کہ ہم نئے جملے ترتیب دیں. تو ایک دم کیا ہوا، میرے اس دماغ پر بوجھ کم پڑ گیا. فوکس سارا کیا ہے؟ کمپریہنشن، سننا اور پڑھنا. تو بتائیے آسان نہ ہو گیا کام؟ یعنی ہمارا فوکس. تو ہم اس لیے عربی زبان ہم سیکھیں گے. اس کورس سے آپ کو عربی نہیں آ جائے گی، لیکن اتنی عربی آ جائے گی کہ قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے. اور پھر ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں، ہم اپنا آپ کو امپروو کرتے رہیں گے اپنی عربی میں. تو یہ ٹاسک ہے. تو یہاں پر میں چھوٹی سی بریک، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 3-4 منٹ کی بریک لینا چاہتا ہوں فار کویسچنس. اب تک جو کچھ ہم نے کور کیا، اگر آپ کا کویسچن ہے تو آپ نے، اور آپ نے اس کے اوپر اگر چیٹ باکس میں لکھا ہے تب بھی موسٹ ویلکم. اور چونکہ میرے پاس 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو آئی ویلکم کویسچنس. شوڈ آئی ایزیوم کہ کوئی کویسچنس نہیں؟ کیا میری آواز اور پکچر کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ بہت بہت آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تھوڑا سا، میں ذرا لیٹ جوائن کیا تو مجھے صرف یہ جاننا تھا، آیا مجھے کس چیز سے ہونا چاہیے؟ قلم، کتاب، یا کیا قرآن لے آؤں؟ کیا میں نے بہت لیٹ جوائن کیا تو مجھے اس کو چاہتے. اوکے، سب کے لیے جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے، آپ نے ایک لحاظ سے تو بہت کچھ مس کیا ہوگا، لیکن ایک لحاظ سے کچھ بھی مس نہیں کیا، کیونکہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو ریپیٹ بھی کروں گا سمرائز کر کے. لیکن ان سمری آپ جب کلاس میں آئیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے ایک کاپی اور پینسل اپنے نوٹس بنانے کے لیے. جو کچھ آپ دیکھیں گے سلائڈز کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. یہ پی ڈی ایف سلائڈز بھی شیئر ہو جائیں گی، آپ کو بک بھی شیئر ہو جائے گی، اور اگر کسی کو ویڈیو درکار ہوئی تو وہ بھی شیئر کی جا سکتی ہے. یعنی سارا مٹیریل آپ کے پاس پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا. ڈز دیٹ آنسر یور کویسچن؟ وہی ہے. فیئر انف، فیئر انف. اپنا مائک بند کر لیجیے. جی عادل بول رہا ہوں. جی عادل پتہ بھائی، کرنا تھا جو بک ہوگی وہ الفلا جو آپ کی فیکٹری ہے وہاں جا کے لینی ہوگی، یا کارڈ وغیرہ لینا، یا یو ایس پی پہ لینا، وہاں جا کے لینا ہوگا؟ نہیں، یہ سب آپ کو ای میل کر، آپ کو آپ کے ایڈریس پر کوریئر کر دی جائیں گی. آپ بک، ورک بک، آپ کا کارڈ، یہ آپ کو جب اگر آپ رجسٹر کر لیں گے سکسیزفلی تو آپ کو کچھ کو تو جنہوں نے پیمنٹ کر دی ان کو پہنچ چکا ہے، دے آلریڈی ہیو دیم، اور باقیوں کو بھی مل جائے گا. جی کویسچن. السلام علیکم، میرا نام عامر سلیم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مصحف سب سے بہتر ہے جو میرے پاس ہونا چاہیے، اور یہ میں کہاں سے لے سکتا ہوں؟ اچھا، مصحف جو ہے جگہ جگہ سے آپ جائیں، کسی بھی بک سٹور سے مل جائے گا. آپ ایسا لیں، ایک تو مصحف 2 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں ایک میں فونٹ ایسا ہے جو کہ ہم جو اردو والے ہیں وہ زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں. 15 لائن والا بھی ہوتا ہے، 16 والا بھی ہوتا ہے، کوئی بھی لے سکتے ہیں. میں سجیسٹ کروں گا تعلیم القرآن، جس میں ساتھ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، جس میں ورڈ فار ورڈ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے اور رواں ترجمہ بھی، وہ استعمال کریں. آپ موبائل ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت ساری ایپس ہیں. یعنی تھوڑا ساری آپ کریں گے نا ریسرچ تو آپ کو ایک پسند آ جائے گی. تو آپ جہاں بھی ہوں کانوں میں لگائیں، آپ قرآن سننا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ. دیٹ از دا فرسٹ چینج ان یور لائف، کہ آپ جو اللہ نہ کرے اگر میوزک سنتے بھی ہیں تو اس کو کم کر کے
कुरान को ज़िंदगी में ले आएं, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ. डज दैट हेल्प योर आंसर टू आंसर योर क्वेश्चन? इसमें सर वर्कबुक की सॉफ्ट कॉपी के लिए गाइडलाइन दे दें. ओके, वेयर कैन आई गेट सॉफ्ट कॉपी? वेरी गुड क्वेश्चन. आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी. आप इसी ग्रुप के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, बल्कि आएगी आपको. लेट से आपने ये पेज करना है तो आपको ये मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के जरिए. आप उसको जो है करें, उसको कॉपी, अगर आप उसको प्रिंट कर सकती हैं प्रिंट करके लिख लें. अदरवाइज़ हम ये कहते हैं कि आम सादा कागज़ पे, सफ़ेद पेज पे आप इसके आंसर लिख दें. क्वेश्चन 1 के आंसर, 2 के आंसर लेके उसका फ़ोटो ले लें और फ़ोटो लेके हमें भेज दें. सबसे आसान तरीका है. प्रिंट आउट ना भी लें, इसका आंसर लिख के उसकी फ़ोटो लें और हमें भेज दें. आई थिंक दैट विल हेल्प एवरीबॉडी. जी, मेरा नाम असनाद अशरफ है. मेरा सवाल है कि आप कोई, बल्कि सवाल से ज़्यादा सजेशन है, आप कोई सजेस्ट करते हैं ऐप जो मसहफ की है, जो आप यूज़ करते हो या जनरली यूज़ हो रही हो? जी, मुसहफ़ हम मैंने तालीमुल कुरान इसलिए कहा कि उसके अंदर साथ ट्रांसलेशन भी दी हुई है, वर्ड फॉर वर्ड और तरवा, और वो ऐसा मुसहफ़ है. जी जी, वो ऐप है, वो ऐप के फॉर्म में मौजूद है और सॉफ्ट कॉपी उसकी मौजूद है, या वो आप तो कह रहे हैं ना बुक है जो नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है. आप ग्रुप पर क्वेश्चन भेजें, आपको बता देंगे कहाँ अवेलेबल है. मौजूद है. इट इज़ अवेलेबल. Any other question from anywhere? अस्सलाम वालेकुम, मैं नेमत खान बोल रहा हूँ वैंकूवर कनाडा से. जी नेमत भाई. पूछना ये था कि जो आज की है, जिन लोगों ने, हम किसी और को इनवाइट करना चाहें जो आज नहीं शरीक हो सके, तो ये अवेलेबल है कि ऐसा रिकॉर्डिंग हो रही है जो आप लिंक भेज दें बाद में और उन्होंने कहें कि भी इसको सुन लें, और अगर उनको लगे तो फिर वो अगले एपिसोड इंशाल्लाह ज्वाइन करें. वेरी गुड क्वेश्चन. ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो आपको मिल सकती है. तो सेकंड बात ये है कि जिन्होंने पहला सेशन अटेंड नहीं किया, दे कैन जॉइन इन द सेकंड सेशन, क्योंकि आज टोटल इंट्रोडक्शन था, आपने नोट किया, और हम एक ही लेसन कवर करेंगे ब्रेक के बाद, और इसकी समरी हम अगले संडे को दोबारा से करेंगे. तो हम अक्सर ऐसे होता है कि लोग पहला सेशन मिस करके सेकंड में ज्वाइन कर लेते हैं. तो नेमत भाई, आप बिल्कुल इनवाइट करें लोगों को फॉर द नेक्स्ट सेशन, और वीडियो भी अवेलेबल होगी. जी, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो कराई थी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ. अब मेरे साथ मेरी फैमिली के बाकी लोग भी इस कोर्स को अभी, जैसे उन्होंने इस आज के लेक्चर को देखा है, वो इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं उन सब की सेपरेट रजिस्ट्रेशन अब करवा सकता हूँ. इन सब की रिक्वेस्ट मैं अलग से भेज दूँ जैसे मैंने अपनी करवाई है. ऐसे ही होगा, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं या कोर्स का कोई आपकी स्ट्रेंथ हो? हमारे पास जो है ना, वी हैव स्पेस फॉर आई थिंक 250 और सो, तो अभी इतने नहीं पहुंचे. तो आई थिंक देयर आर लेस देन 100 राइट नाउ. सो बड़े खुशी से आप ज्वाइन कराएं. एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू ज्वाइन. वही तरीका, आसान सा तरीका है, जिस ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, और आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. मेरा ख्याल एवरीबॉडी विल बेनिफिट इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम अगेन. मुझे सिर्फ एक और चीज़ जाननी थी, सॉरी मैं बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि आया मैं ये लिंक भेज दूँ, जिनको मैं चाह रही हूँ ज्वाइन करें, वो ज्वाइन कर सकेंगे? मेरे ख्याल ये ग्रुप पर आप पूछें, क्योंकि ये लिंक आज के लिए तो वैलिड है. नेक्स्ट वीक आपको नया लिंक मिलेगा, तो वो आप ग्रुप पे पूछ लीजिए हमारे असिस्टेंट टीचर से कि कैसे नेक्स्ट वीक वो शेयर करेंगे. वो नया लिंक आप उनको भेज सकती हैं. आई डोंट नो हाउ इट दिस वर्क्स, लेकिन ये सेम लिंक आई एम नॉट श्योर. क्या बता सकते हैं असिस्टेंट टीचर कोई अगर हैं, शहजाद साहब या हुसैन साहब, ये कैसे काम करते हैं लिंक? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नया ग्रुप जनरेट करेंगे, तो एवरी वीक हमारा नया लिंक हुआ करेगा. तो वो जब आपको स्टूडेंट्स को मिलेगा ग्रुप में, तो उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक हो गया. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन?
वैया को हमारे पास मुझे पता करना था, आपने सर अटेंडेंस का बताया था स्टार्ट में, जो मुझसे मिस हो गया था, तो किस तरह मतलब अटेंडेंस में किस तरह करना होता है, काइंडली वो बताइए। अच्छा, सबके लिए आसान तरीका है कि चैट बॉक्स में जाकर आप लिख दें प्रेजेंट, तो आपका नाम आ जाएगा, हमारे असिस्टेंट जो है वहाँ से पिक कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। वही हमारे पास 1 मिनट 2 मिनट हैं फॉर एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, मैंने पूछना था कि क्लास का पैटर्न पता चल सकता है कि किस टाइम पे ब्रेक होगी और किस तरीके से ये लाइक 1 बजे तक होगा, ताकि अकॉर्डिंगली फिर अगर हमने कोई काम करना है या थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करना है तो हम लोग अकॉर्डिंगली कर लें। जी, क्लास का टाइम इस तरह है, मैं दोबारा से, शायद कुछ लोग बाद में भी आए, हमारी क्लास शुरू होगी 10:30 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, और 10:30 से 11:30 तक सेशन 1 होगा, पहला सेशन। उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होगी 11:30 to 11:45, फिर 11:45 से 12:45 सेकंड सेशन होगा। 10:30 से पहले आधे घंटे का तजवीद का लेक्चर होगा, ऑप्शनल है, जो करना चाहे, 10 से 10:30। सो ये हमारा फॉर्मेट है। इज दैट क्लियर? लेकिन आई एम सो सॉरी टू आस्क अगेन जी। कि क्या ये हमें रिटन में लिख सकते हैं कि बाय हार्ट समटाइम याद नहीं रहता, रिटन में आ जाए तो याद रहेगा। रिटन में आपके ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएगा। अभी आप अपने ग्रुप पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, टाइम किस टाइम पे शुरू होगा, लेसन, इस तमाम डिटेल जो मैंने आपसे बात की है वर्बल, इट विल बी ऑन योर ग्रुप इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। वही है। जज़ाकल्लाह। लास्ट 1 मिनट फॉर क्वेश्चन। जी प्लीज करें, जो कर लें जो कर लें। आप पूछे नो इश्यूज। अच्छा, प्लीज बताइएगा कि जो तजवीज़ के लिए भी हमें, क्योंकि वो 10 से 10:30 होगी ना तजवीज़ वाली जो आपने बताया था जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो चाहिए, उसके लिए हम ऑलरेडी 10 बजे आ जाएंगे, जो लोग पहले इस कोर्स के लिए रजिस्टर होंगे उनकी जगह पर भी जुड़ेंगे। जी ऐसा ही है, जब आप पहले दिन आएंगे तो हमारे टीचर आपसे वो और अटेंडेंस ले लेंगे, दैट्स ऑल। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। सर, आपने बताया था आपके ये जो रोड मैप आपने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इससे बड़ी क्लैरिटी आती है कि आगे ये पढ़ना रुकना नहीं है। ये QC1 और QC2 आई एम श्योर डिफरेंट टाइमिंग में हो रहे होते, तो क्या ये एडवाइजेबल है कि अगर हम QC1 और QC2 अटेम्प्ट करना चाहें इकट्ठा, क्योंकि 20 घंटे तो है, लेकिन जाहिर है कि वो टाइम लैप्स भी है बीच में, तो ये आप रिकमेंड नहीं करते कि इसको अटेम्प्ट किया जाए? मैं रेकमेंड नहीं करता कि QC2 को QC1 के साथ किया जाए। उसकी वजह QC1 इन इट सेल्फ काफ़ी एब्जॉर्बिंग है और काफ़ी चीज़ें इसमें लेनी है। 2 जो है टोटली बेस करता है 1 के ऊपर। तो या तो कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप 1 ऑनलाइन कर लें खुद से, अकेले किताबें पढ़ कर लें, और इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और हम QC2 का ऑनलाइन वर्जन जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है उसके 10 लेसन हो चुके हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे के बाद, जब QC1 चल रहा होगा तो 2 भी नया शुरू हो जाएगा। तो लेकिन इस 1 के बाद भी शुरू होगा। एंड लाइक यू हैव गेस्ड, इस वक्त 3 भी चल रहा है, 4 भी चल रहा है, 7 भी चल रहा है। तो लेकिन उनके अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो यू कैन एज ऑब्जर्वर आप कभी ज्वाइन कर सकते हैं देखने के लिए, बट फ़ायदा तभी है कि सब इसको करें बारी बारी, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। डज दैट हेल्प? You're welcome. तो हम ब्रेक कर रहे हैं until 11:45. See you at 11:45 इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। 11:45 शार्प इंशाल्लाह।